السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے 44۔ کتاب کائنات پڑھیے، کائنات کے عجائب و غرائب پڑھیے، عجائبات عالم کا نظارہ کیجیے۔ ان سے نفس کو تسکین ملے گی اور آپ کے غم و فکر ختم ہو جائیں گے۔ بخاری و مسلم نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں ہمیں ابو عبیدہ کی کمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ مقصد قریش کے قافلہ کا پیچھا تھا۔ زاد راہ میں کھجور کی ایک تھیلی دی، ابو عبیدہ اسی میں سے ایک ایک کھجور ہمیں دیتے تھے۔ راوی نے جابر سے سوال کیا کہ اس سے کیسے کام چلاتے تھے؟ فرمایا ہم اسے بچوں کی طرح چوستے تھے، پھر اوپر سے پانی پی لیتے تو وہ پورے دن کے لیے کافی ہوتا۔ رات تک ہم ڈنڈوں سے درخت کے پتے جھاڑتے ان کو تر کر کے کھا لیتے۔ جابر نے آگے کہا، ہم ساحل کے کنارے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے ٹیلے کی مانند کوئی چیز ہے۔ اس کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ویل مچھلی ہے۔ کہتے ہیں ابو عبیدہ نے اسے دیکھ کر کہا، یہ تو مردہ ہے۔ پھر فرمایا نہیں، ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اضطرار کی حالت میں ہے، لہٰذا اسے کھا لو۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم 300 آدمی ایک ماہ تک اس کے پاس مقیم رہے اور اس میں سے کھاتے رہے، حتیٰ کہ موٹے ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں ہم اس کی آنکھ کے اندرون سے چلو بھر بھر کے لیتے اور اس کی چکنائی بڑے بڑے گھڑوں میں بھر لیتے، اس کے ٹکڑے کاٹتے جو بیل برابر ہوتے۔ ابو عبیدہ نے ہم میں کے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے حلقے میں بٹھایا، اس کی ایک پسلی کھڑی کی، سب سے بڑے اونٹ پر سب سے لمبے آدمی کو بٹھا کر اس کے نیچے سے نکالا تو وہ بھی اس کے نیچے سے نکل گیا۔ وہ اس کے گوشت کے ٹکڑے ہم لے کر آئے اور جب مدینہ آئے تو اس کا ذکر رسول اکرم سے کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا۔ پھر فرمایا اس کا کچھ گوشت لے کر آئے ہو؟ جابر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو بھی اس کا گوشت بھیجا، آپ نے اس سے کھایا۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ ابو داؤد نے اپنی سنن کے باب زکوٰۃ الزرع میں لکھا ہے، مصر میں ایک ککڑی میں نے 13 بالشت کی ناپی اور ایک اونٹ پر لدا ہوا ترنج دیکھا جس کے کاٹ کر 2 ٹکڑے کیے گئے۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر راستہ بتایا۔ ڈاکٹر زغلول نجار، جنہوں نے آیات کونیہ کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ بہت سے ستارے ایسے ہیں جو روشنی کی رفتار سے ہزاروں سال سے زمین کی طرف چل رہے ہیں اور ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکے، ان کے صرف مواقع ہی رہ گئے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی مواقع کی۔ وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راستہ بتایا۔ جریدہ الاخبار الجدیدہ، شمارہ نمبر 396، مورخہ 1953-927، صفحہ 2 کی سرخی تھی، آج اونا کا پیرس میں فاتحوں کی طرح داخلہ ہوا، جسے دسیوں پیدل اور سوار پولیس والے جلوں میں لیے ہوئے تھے۔ یہ اونا دریائے نرویگ سے نکلی ایک مچھلی تھی جو حنوط شدہ تھی اور اس کا وزن 8000 کلو گرام تھا۔ ایک بہت بڑی گاڑی پر 10 بڑے گھڑے استادہ تھے جن میں اسے رکھا گیا تھا۔ اس مچھلی کی 1 ماہ تک نمائش ہوگی، لوگوں کو اس کے اوج میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جسے بجلی سے روشن کیا گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں بیک وقت 10 آدمی داخل ہو سکتے تھے، لیکن اونا کی نمائش کے منتظمین اور پولیس میں جائے نمائش پر اتفاق نہ ہو سکا۔ گراؤنڈ ریل کے اسٹیشن پر اسے اس خوف سے نہیں رکھا جا سکا کہ کہیں بوجھ سے سڑک ٹوٹ نہ جائے۔ یہ مچھلی صرف 18 مہینے کی ہے، پھر بھی اس کا طول 20 میٹر ہے۔ یہ نرویگ سے گزشتہ سال ستمبر میں پکڑی گئی تھی۔ اس کی نمائش پورے یورپ میں کرنے کے لیے ریل کا ایک ڈبہ خاص کیا گیا تھا۔
जिस पर रखी गई तो वो टूट गया। फिर एक खास 30 मीटर लंबा ट्रक उसके लिए बनाया गया। वही ज़ात है जिसने हर चीज़ को उसकी सूरत दी, फिर रास्ता बताया। छोटी गर्मी से जाड़े तक की रोज़ी जमा कर लेती है, क्योंकि सर्दियों में वो बाहर नहीं निकलती। जब दाने में कोपल निकलने का डर होता है तो उसे 2 टुकड़े कर देती है। सहरा में सांप को जब ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो अपने आप को लकड़ी की तरह नस्ब कर लेता है। जिस पर परिंदा आकर बैठ जाता है तो वो उसे खा लेता है। वही ज़ात है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता बताया। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल सनआनी फरमाते हैं, मैंने मुअम्मर बिन राशिद अल बसरी को कहते सुना कि मैंने यमन में अंगूर का एक गुच्छा देखा जिसका वज़न एक गधे के बराबर था। ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ बनाए जिसमें पके फल लदे हैं। तमाम दरख्तों और नबातात को एक ही पानी दिया जाता है, लेकिन खाने में हमने एक को एक पर फजीलत दे दी है। बाज़ खुद मजबूत होते हैं, बाज़ की हिफाजत काटा करता है। बाज़ सख्त खट्टे और तर्श होते हैं। वही है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। सुभान अल्लाह। कमालुद्दीन अल अदफ़वी अल मिस्री अपनी किताब अल ताल अल सईद अल जामिया अल नजबा अबना अल सईद में कहते हैं, मैंने एक खोशा अंगूर देखा जिनका वज़न 8 लेसी रतल था। उसके एक दाने का वज़न हमारे शहरात फो के 10 दरहमों के बराबर निकला। वही से जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता वसी हो रही है, जैसे रबर फैलती है, और आसमान हमने बनाया, हम ही उसे वसत देने वाले हैं। उनका ये भी कहना है कि खुश्की घट रही है और समंदर फैल रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके अतराफ से घटाते जा रहे हैं? वही है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। सुभान अल्लाह। मुजल्ला फैसला शुमारा में एक रतालू फल की तस्वीर शाये हुई है जिसका वज़न खौल के साथ 22 किलोग्राम था। उसका कतर 1 मीटर था। एक सूखी प्याज की तस्वीर भी थी जिसका वज़न 2 से 3 किलोग्राम था। उसका कतर 30 सेंटीमीटर था। इसके बाद मुजल्ला ने लिखा है कि एक टमाटर का तौलो अर्ज़ 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा निकला, और ये गैर मामूली अशिया मेक्सिको के एक किसान जोसेफ कारमन के खेत में पैदा हुई। जोसेफ को ज़राअत और ज़मीन पर काम का तवील तजुर्बा है, जिसकी वजह से वो मेक्सिको में फर्स्ट फार्मर करार दिया गया। वही है जिसने हर चीज़ को सूरत दी और रास्ता दिखाया। सर में 4 रफ़ीक मादे थे। सर में चार रकीक मादे हैं। मुंह में मीठा जिससे खाना पीना हलक से उतरता है। नाक में लेसदार जिससे गर्द गुबार रुक जाते हैं। आँख में नमकीन जो आँख को खुश्की से रोकती है। कानों में कड़वा जो कीड़ों को उसमें जाने नहीं देता। तुम्हारे नफूस में भी निशानियाँ हैं, क्या तुम देखते नहीं? मौरिख अबू अल-फज़्ल अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अल-फूती अपनी किताब अल हवादिस अल जामिया वल तजारब अल नाफिया फिल मई अल साबिआ में 637 के हालात में लिखते हैं, इस साल अमीर जमालुद्दीन कश्तमर की खिदमत में एक अजमी दर्जी था। उसने अपनी कैंची से एक पड़ोसी को ज़ख्मी कर दिया जो मर गया। ये दर्जी बेहतरीन फ़नकार था। उसने कई अजीब व गरीब चीज़ें बनाई थी। उसने अपने आप को एक संदूक में बंद कर दिया। उसके पास बगैर कटिंग का कपड़ा था। संदूक शुरू रात में जमालुद्दीन कस्टमर के दरवाजे के पास लटका दिया गया। फिर सुबह के वक्त संदूक नीचे रखा गया और उसे खोला गया तो लोगों ने देखा कि उसने कपड़े की कटिंग कर दी है और कपड़ा सी कर लपेट दिया है। उसके बाद और लोगों ने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन ना कर सके। दर्जी बूढ़ा, पस्त कद और लंगड़ा था, लेकिन अपने पेशे में बेनज़ीर था। उसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम जानते न थे। उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता न था। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे। उसने तुम्हें कान, आँख और दिल दिए। हमने इंसान को सिखाया कपड़े बनाना, बल्कि उन्होंने झुठलाया उसको जिससे जानते न थे और जिसके मफ़हूम से आशना थे। बकौल शायर, उस शख्स से जो हमदानी का दावा करता है, कहो कि तुम बहुत जानते हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में नावाकिफ़ ही हो।
ہم انہیں اپنی جو بھی نشانی دکھاتے ہیں وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔ شیخ شہاب الدین احمد بن ادریس القرافی المصری کہتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ الملک الکامل کے لیے پیتل کا ایک شمعدان بنوایا گیا جس میں روشنی کے لیے کئی مقامات تھے۔ جب بھی رات کا 1 گھنٹہ ہوتا ایک مقام کھلتا اور ایک آدمی گھنٹی بجاتا، اور جب 10 گھنٹے گزر جاتے تو شمع کے اوپری حصے میں سے ایک آدمی نکلتا اور کہتا، اللہ تعالیٰ سلطان کی صبح بخیر و عافیت کرے۔ اس سے سلطان کو پتہ چلتا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ قرافی کہتے ہیں، میں نے بھی یہ شمعدان بنایا اور اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ ہر گھنٹے میں شمع کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس میں ایک شیر ہوتا جس کی آنکھیں شدید سیاہ ہوتی، پھر شدید سفید، پھر شدید سرخ۔ ہر گھنٹے کا الگ رنگ ہوتا۔ دو پرندے کنکری گراتے، ایک شخص داخل ہوتا، ایک نکلتا، ایک دروازہ بند ہوتا، دوسرا کھلتا۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا، ایک شخص شمعدان کے اوپری حصے میں آتا، انگلی اپنے کان پر رکھ کر یہ بتاتا کہ اذان ہو گئی ہے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ وہ کلام بھی کریں۔ پھر میں نے ایک جانور کی تصویر بنائی جو چلتا اور دائیں بائیں مڑتا، سیٹی بجاتا، لیکن بولتا نہیں تھا۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو ایک صورت دی، پھر رستہ دکھایا۔ بقول شاعر، جو دت عقل ہی بتاتی ہے کہ عقل کا پیدا کرنے والا پاک برتر اور موجد اکبر ہے، اس کی تخلیق میں عبرتیں ہیں۔ قلب کو اللہ کی مخالفت سے ہی وحشت ہوتی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم، موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی 3 بار مخالفت کی تو انہوں نے کہا، اب تمہارا میرا ساتھ نہیں ہو سکتا، اور تم رب تعالیٰ کی مخالفت روزانہ بارہا کرتے ہو۔ کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ بھی یہ فرمائے کہ اب تمہارا میرا ساتھ نہیں؟ یا اللہ، یا اللہ، کہہ دو اللہ تمہیں اس مصیبت سے اور ہر ایک تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کہہ دو کون ہے جو تمہیں بر و بحر کے ظلمتوں سے نجات دلاتا ہے؟ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جن کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پھر اس کے رب نے اس کو منتخب کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا، جلد ہی اللہ میرے پاس ان سب کو لے کر آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس نے میرے ساتھ کرم فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور تم کو دیہات سے یہاں لے کر آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، بس ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی اور ان کے لیے ہماری قربت اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق، ان کو جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق، ہم نے ان کو غم سے نجات بخشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پس ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی، منزل نا آشنا دیکھ کر راستہ نہیں دکھایا، عیالدار دیکھ کر غنی نہیں کر دیا؟ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ روز گناہ معاف کرتا، تکلیف دور فرماتا، کچھ لوگوں کو اٹھاتا اور کچھ کو گراتا ہے۔ بقول شاعر، مصیبت و بحران تو کتنا ہی شدید ہو جائے، اب تیرا اندھیرا چھٹنا چاہتا ہے اور صبح نکلنے والی ہے۔ بدلی جلد ہی صاف ہوگی، اللہ کے علاوہ اسے کھول دینے والا اور کوئی نہیں۔ بے شک اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اس کتاب اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ بے شک اللہ ہی سب کو راستہ دکھانے والا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب بہت پیاری لکھی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی اتنی ہی پسند آ رہی ہوگی جتنی کہ مجھے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اگر پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو یہ کتاب کیسی لگ رہی ہے، اور آپ اس کے علاوہ اور کون سی کتاب یا کس ٹائپ کی سٹوری اور کیا سننا چاہیں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔